ایسے بدن اور ایسا بدن آدم سے لے کر کسی کا نہیں کہ جو زندہ بھی ہو، پاک بھی ہو اور خدا کی پسند ہو۔ ایک ہی بدن ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ ہلیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام الیاس مسیح ہے، میں خدا کا خادم ہوں گراس منڈی کے علاقے میں۔ ایف جی کے ساتھ میرا تعلق ہے اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر ایمانویل توسن صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں ابراہم ٹی وی پر آ کر خدا کا کلام شیئر کروں۔ میں ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں جو بڑی دل جمعی سے کام کر رہی ہے، اور میں آج ان کے وسیلے سے ہی خدا کا کلام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنی برکات سے مالا مال کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ آئے ہم خدا کا کلام دیکھیں گے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب، اس کی 46ویں آیت ہے۔ یہاں یوں مرقوم ہے، لوکا کی انجیل 23واں باب 46ویں آیت نکالیں گے۔ لکھا، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ صلیبی کلمات خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر ادا کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل وقت تھا جب یسوع مسیح نے یہ کلمات اپنے مبارک زبان سے نکالے، اور دکھوں کے عالم میں جب جسم زخمی ہے، جسم گھائل ہے، دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور اس وقت جب ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ کلمات اپنے زبان سے ادا کیے، اور یہ آخری جو کلمہ ہے، یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ بڑا اچھا وقت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اور باپ کا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کو بحال رکھنا بڑا ضروری تھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، باپ کو مخاطب کرنا، باپ کو اپنے ساتھ ملانا، باپ کے ساتھ رفاقت رکھنا، باپ کے ساتھ اچھے مشورہ جات کرنا، مشکل وقت میں باپ کو پکارنا۔ یہاں تو زمین پر جب ہم دیکھتے ہیں کسی پر مشکل وقت آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے جسم پر، تو لوگ کہتے ہیں ہائے ماں، ماں کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ماں کا لفظ نہیں لیا۔ یسوع مسیح نے کہا اے باپ، اور جب ہم باپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، باپ کے سامنے جاتے ہیں، تو باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس آیا ہے، اور وہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ خدا اپنے کلام کو ہر چیز سے بڑھ کر اس کی عزت کرتا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا۔ بڑی مشہور آیت یوحنا کی انجیل 30 باب کی 16ویں آیت میں، جس کے چوگرد پوری بائبل گھومتی ہے، لفظ محبت ہے، محبت کے چوگرد گھومتی ہے بائبل، اور یسوع مسیح نے کہا کہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ خدا کی محبت تھی کہ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا، اور آج اس کا بیٹا صلیب پر ہے، اور وہ کہتا ہے اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ یہودیوں کی ایک دعا تھی جو ان کی مائیں، یہودی عورتیں اپنے بچوں کو سکھاتی تھیں کہ جب سونا ہے، سونے سے پہلے یہ دعا کرنی ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ نہ جانے رات کے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں
وہ رات کو سوئے سے صبح اٹھتے نہیں ہیں، مر جاتے ہیں، دم نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کا اقرار کرنا سونے سے پہلے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنا، خدا کے حوالے کرنا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، اور یہ ایک ایسا بدن ہے جو زندہ ہے، پاک ہے اور خدا کی پسندیدہ جسم ہے۔ پولس کہتا ہے رومیو کے خط میں 12ویں باب میں، پس میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند ہو۔ ایسے بدن اور ایسا بدن آدم سے لے کر کسی کا نہیں کہ جو زندہ بھی ہو، پاک بھی ہو اور خدا کی پسند ہو۔ ایک ہی بدن ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ یسوع مسیح جو گناہ سے مبرہ، گناہ سے پاک، جس کی ذات اقدس میں گناہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے گناہ بن گیا، ہماری لعنتیں اس نے اپنے اوپر اٹھا لی، اور یہ وہ بکرا تھا جس کے اوپر گناہوں کو رکھ کر چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر اس کو ایک بکرا کو اس کو قربان کیا جاتا تھا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ کاہن ایک شخص کو مقرر کر دیتا تھا اور وہ اس بکرے کو چھوڑ کر آتا تھا۔ اور میں کل جب غور کر رہا تھا تو جب یسوع مسیح صلیب اٹھا کر جا رہے ہیں تو پوری نسل انسانیت کے گناہ یسوع مسیح کے اوپر ہیں، اور وہ لے کر جا رہا ہے، لیکن راستے میں ایک آدمی کو مقرر کیا گیا، اور وہ کون تھا؟ وہ شمعون قرینی تھا۔ وقتی طور پر اس کو لیا اور تھوڑے عرصے وقت تک اس کو سفر تک وہ اس کے ساتھ گیا، پھر یسوع مسیح نے اپنی صلیب اٹھائی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نبی پیش کرتا ہے اپنے 53 باب میں۔ جب ہم غور کرتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے میں تو وہاں لکھا ہے کہ تیسری آیت سے، وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں۔ ہماری کیا اٹھا لی جی؟ ہماری مشقتیں اٹھا لیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، ہماری مشقتیں اٹھائیں، ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، وہ ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اس کے مار کھانے سے ہم کیا کریں جی؟ شفا پائیں۔ ہماری خطائیں، ہمارے غم، ہماری مشقتیں، ہماری لعنتیں، ہماری زناکاریاں، بدکاریاں، سارے نکمے کام، ہر قسم کی برائی یسوع مسیح کے کندھوں پر آ گئی، اور وہ اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ اور جب وہ چلا گیا تو اس صلیب کے اوپر جب اس کو لٹکایا گیا تو اس نے پہلے صلیبی کلمات بولے اور چھٹے منہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا۔ یہ بڑی بات ہے کہ تمام ہوا کہہ کر یسوع مسیح نے جان دی۔ جب ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی موت سے پہلے، دم دینے سے پہلے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 50 آیت سے ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ یہ یسوع مسیح کے مرنے سے پہلے نشانیاں ہیں کہ قبریں کھل گئیں، پردہ جو ہیکل کے میں پردہ تھا، درمیانی پردہ جو وہاں پردے کے اندر سردار کاہن جاتا تھا اور وہ ایک بار سال میں قربانی گزار کر جاتا تھا، وہ پردہ پھٹ گیا، وہ جدائی جو انسان اور خدا کے درمیان جدائی تھی وہ ختم ہو گئی، اور انسان ڈائریکٹ خدا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ یسوع مسیح کی بدولت ہوا۔ یسوع مسیح نے
ہمارا رابطہ کروا دیا کہ ہم خدا کے ساتھ میل ملاپ کر لیں. اور یہ کلمہ سپردگی کا کلمہ ہے, یہ میل ملاپ کا کلمہ ہے, یہ کلمہ کاملیت کا کلمہ ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے لیے بھیجا, جو سردار کاہن بن کر آ گیا, جو اس نے ہمارے لیے بکروں اور بیلوں کو ذبح نہیں کیا بلکہ خود اپنی جان خدا کے سپرد کر دی, قربان کر دی. اور یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھائے لے جاتا ہے, اٹھا کر لے جاتا ہے یا اٹھائے لے جاتا ہے. خدا کا برہ, ہمارے لیے کوئی دوسرا برہ نہیں ہم نے لیا. ہم شکر کرتے ہیں خدا کا, ہماری قربانیوں سے جان چھوٹ گئی ہے. ہم بیل بکرے نہیں چڑھانے, یہ سال میں ایک مرتبہ چڑھائے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر انسان گناہ کرتا رہتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے اپنا بدن جو خدا کا برہ ہے ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے ہماری مخلصی کروا دی. اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ اس نے باپ کے سپرد اپنے آپ کو کیا, اور جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں. اور جب ہم غور کرتے ہیں کہ کس قدر یہ جو کلمہ ہے یسوع مسیح نے بیان کیا, یہ اس کے باپ داؤد کی بات تھی. یہ یسوع مسیح کے باپ داؤد کی بات تھی. اس نے زبور 31 میں کہا کہ خدا میں اپنی جان, اپنی روح, اپنی جان تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں, تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور وہی الفاظ اس نے دہرائے یسوع مسیح نے آ کر. پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو مقدسین اس نمونے کو لیتے ہیں, اس کردار کو لیتے ہیں, اور پالوس کہتا ہے کہ ویسا ہی کردار, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اور استفنس کو جب سنسار کر رہے ہیں اعمال 7 باب میں, تو اس کو پتھروں سے مار رہے ہیں, سنسار کر رہے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں آسمان کو کھلا دیکھ رہا ہوں, میں یسوع مسیح کو باپ کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھ رہا ہوں. ہاللیلویا. اور وہ کہتا ہے اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہی الفاظ. اور وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. بے شمار لوگ ہیں جو رات کو سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے. ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے سونے سے پہلے. سارا دن انسان ہوتے ہوئے ہم سے کوئی خطا ہو گیا ہے, کوئی گناہ ہو گیا ہے, ہم اس کے لیے توبہ کریں, اقرار کریں, اور پھر اس کے بعد اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں دیں کہ اے باپ میں اپنی روح کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور پھر لکھا اس نے دم دے دیا, جان دے دی. اور یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں 10ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں 18ویں آیت میں, تو یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا, یہ بات کہی, اور وہ کہتا ہے 17ویں آیت میں, باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں. کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں. مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے. یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا. یسوع مسیح کہتا ہے مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. یہ میرے باپ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے. اور وہ کہتا ہے میں اپنی بھیڑوں کے لیے جان قربان کرتا ہوں, میں ان کا چرواہا ہوں. اچھا چوپان اپنی بھیڑوں کی جان قربان کرتا ہے, اچھا دوست اپنے دوستوں کی جان قربان کرتا ہے. اور دنیا میں کسی نے ہمارے یہ نہیں کیا. نبی آئے, انبیاء آئے, بادشاہ آئے, اور بے شمار لوگ آئے جن کا تعلق, جن کا واسطہ خدا کے ساتھ رہا, لیکن کوئی اس قابل نہ نکلا. جب ہم کاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں 5ویں باب میں, تو لکھا ہے کہ یوحنا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تخت پر بیٹھا ایک شخص اور اس کا ہاتھ میں تمہار ہے اور وہ اندر باہر سے لکھا ہوا ہے, اور وہ 7 مہروں سے اس کو پیک کیا گیا ہے. اور میں دیکھا کوئی شخص ان مہروں کو کھولنے, ان کو توڑنے کے یا کھولنے کے لائق نہیں, قابل نہیں نکلا. اور میں زار زار رونے لگا. میں نے کہا یار کوئی اس کتاب کو کھولنے کے لائق نہیں ہے. لکھا ہے کہ فرشتہ ہے, اس نے کہا مت رو, دیکھ یہودا کے قبیلے کا ببر, داؤد کی اصل نسل, وہ اس کتاب کی مہروں کو توڑنے پر غالب آیا ہے, اور یہ کتاب انسان ہے.
یہ کتاب انسان ہے جو اندر باہر سے گناہوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اندر سے بھی گناہ گار ہے اور باہر سے بھی گناہ گار ہے. یہ حزقیل بیان کرتا ہے کہ یہ تمہار جو ہے اس کے اندر باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ ماتم، او نالا، درد، دکھ، مصیبتیں. اور گناہ کے سبب سے انسان کے اندر جب گناہ آ گیا تو مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، لاچاریاں انسان کے اوپر آ گئیں اور وہ اندر باہر سے گناہ آلودہ ہو گیا. اس کو موسیٰ آیا، ایلیا آیا، ابراہیم آیا، دوسرے انبیاء آئے، کسی نے اس کتاب کی طرف نظر نہیں کی کہ اس کی مہروں کو توڑیں، اس کو گناہ سے آزاد کریں. یہودا کے قبیلے کا ببر، داؤد کی اصل نسل، وہ اس قابل نکلا کہ اس کتاب کی مہروں کو توڑے اور غالب آئے. اور یسوع مسیح نے یہ سارا کام کیا. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. میں جان اپنی دیتا بھی ہوں اور لیتا بھی ہوں. لوگوں سے جان چھین لی جاتی ہے. کبھی یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے جان چھین لی جاتی ہے. ایک دولت مند تھا اور اس نے اپنے گودام بھر لیے اناج سے، خوراک سے، گرا کر گودام بڑے بنائے، ان کو بھر لیا. اور پھر وہ کہتا ہے اے جان کھا پی، تیرے پاس برسوں کے لیے مال کافی ہے. تو آواز آئی اے نادان، تیری جان آج ہی تجھ سے لے لی جائے گی، تیری جان آج ہی تجھ سے چھین لی جائے گی. اور اس کی جان چھین لی گئی. لوگوں کی جانیں چھینی جاتی ہیں، خدا لے لیتا ہے مختلف طریقوں سے، حادثات میں یا مختلف طریقوں سے لوگوں کی جان کو چھین لیا جاتا ہے. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے جان کو لینے کا بھی اختیار ہے. میں خوشی سے اپنی جان دیتا ہوں. اور یہ یسوع مسیح کے پاس ہی بات، اس نے کہا مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں پطرس کے خط میں جب چوتھا باب اس کی 19 آیت پڑھیں گے تو پطرس کا پہلا پطرس ہے، پطرس کا خط چوتھا باب 19 آیت میں لکھا ہے پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں. جو کیا کرتے ہیں جی؟ اپنی جانوں خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں. ہم خدا کی مرضی کے موافق دکھ جب پاتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اپنی جان کو وفادار خالق کے سپرد کریں. جب ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں رکھیں گے تو ہم غالب آ جائیں گے. جب ہم کہیں گے باپ میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو پھر خدا ہماری مدد کرتا ہے. وہ ہماری جان کا پشتہ بن جاتا ہے، ہمارے آگے پیچھے گھیر کر رکھتا ہے. وہ ہمارا ہراول ہے، وہ ہمارا چنڈاول ہے، وہ ہماری جان کا لنگر ہے، وہ ہمارا محکم قلعہ ہے، ہماری مضبوط چٹان ہے. ہم اس میں چھپ جاتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی بات ہے کہ اے باپ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، زبور نویس لکھتا ہے، زبور 91 میں بڑی بات ہے کہ 16ویں آیت سے لکھا ہے کہ میں خداوند نے کہا 15ویں آیت سے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. یہ کس کے لیے بات ہے جی؟ جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہے، خدا کے حوالے کر دیتا ہے. جب ہم زمین پر رہتے ہوئے ہر کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں گے، خدا کے سپرد کریں گے، تو خدا ہر طرح سے ہماری مدد کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا. وہ ہمیں اپنے بازو میں سنبھال لے گا اور دشمن پر ہم غالب آ جائیں گے، ہم فتح پائیں گے. بیماریاں، پریشانیاں، بدروہیں ہمارے آگے آگے بھاگیں گی. جیسے یسوع مسیح کو دیکھ کر بدروہیں چلاتی تھی، کانپتی تھی، آج اس کے لوگ جو ہے جب وہ اپنے آپ کو خدا کی سپرد کرتے ہیں تو وہ کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، وہ آرام پاتے ہیں. اور میں آخری والا پڑھنا چاہتا ہوں، مکاشوہ کی کتاب ہے، اس کا 14واں باب، اس کی 13ویں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد، یہ مرنے سے پہلے ہم اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں دیں، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں. لیکن مرنے کے بعد ہمارا جو حال ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مکاشوہ 13ویں باب کی 14ویں آیت.
ہاں جی 14 باب کی 12-13 آیت، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ یہ جو اب حالات آگے آئیں گے بڑے خطرناک آئیں گے، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں، ثانیاں آئیں گی، لیکن ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں گے۔ اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے پھر میں نے، یہ ان کے صبر کا موقع ہے، پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خدا میں مرتے ہیں، روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو کہ مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ اور ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو، جیسے باپ نے، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کیا، حوالے کیا، مرنے سے پہلے، دم دینے سے پہلے، لکھا بعد میں، لکھا کہ اس نے دم دے دیا، اس نے جان دے دی، اور ہمیں اس دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے پہلے نہ جانے کس وقت موقع آ جائے، ہمارا بلاوا آ جائے، ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کے ہاتھوں میں رکھیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں اور اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کریں جو زندہ ہو، پاک ہو اور خدا کو پسندیدہ۔ یہی ہماری مقبول عبادت ہے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو برکت دے۔